اچھا اللہ یاری صاحب، میرا ایک سوال تھا. اب یہ جو جماعت مخالفین والے، ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ ان کے ساتھ جیسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی بہت فل اخلاق کے ساتھ پیار رکھنی چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے. یعنی ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے کہ اگر یہ کوئی غلط بات کہہ دیں. لیکن ویسے انسان کاروبار کرتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، محلے میں رہتا ہے، سلام دعا ہونی چاہیے. اگر وہ بیمار، اہل بیت علیہ السلام کا جو فرامین ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بالکل ان کو سلام دعا دینی چاہیے. اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کو وزٹ کرنا چاہیے کہ چلیں بھائی آپ بیمار ہو گئے، آپ کیسے ہیں. اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہیے. اور اگر یہ کوئی آپ کو امانت دے دیتا ہے کہ بھائی کوئی راز بتاتا ہے تو بالکل اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، احترام کرنا ہے. اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے. بہت ہی پیار سے، احترام سے ان سے پیش آنا ہے. یہ ان کے ساتھ تعلقات اس طرح. اگر کوئی شخص مخالفین میں سے ناصبی ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے یا شیعوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص ہے جی جو کہتا ہے شیعوں کو قتل کرنا چاہیے، شیعہ جو ہیں کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کو قتل کر، ایسے لوگ ہیں تو ان سے نیکی وغیرہ نہیں کر سکتے، ان سے رابطہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو عام ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے اچھی پیار سے پیش آنا چاہیے. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جناب، میں نے نا آپ کا ایک مناظرہ سنا تھا حبیب الرحمان صاحب تھے جو اہل حدیث، ان سے حدیث کرتاس کے اوپر. تو میں نے وہ ایک جو یو کے والے مولانا تھا ان کے ساتھ ہوا تھا آپ کا. تو اس میں نا میں نے ایک بات سمجھی، جیسے جو عمر تھا، عمر کو جب حضور نے فرمایا کہ لو سب کو بولا کہ لو مجھے کاغذ قلم دو، میں آپ کو تحریر لکھوا دوں، تو عمر کو کوئی گیپ کا علم تو تھا نہیں. اس کو کیسے پتا چل گیا کہ مطلب کہ حضور جو قرآن کے بارے میں لکھوانے والے ہیں؟ تو جیسے اس کو، میرے خیال سے اس کو یہ پتا تھا کہ جیسے جو ہوا تھا جب وہ مولا علیہ السلام کو بولا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو اس کو پہلے سے پتا تھا کہ اب یہ جو لکھوانے والا یہ وہی چیز لکھوانے والا ہے حضور کے متعلق، کہ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں. اسی لیے اس نے پہلے ہی قرآن کا بول دیا. میں آپ کی خدمت بات کروں کہ وہ بہت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا، اور ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے. اس طرح بیمار وہ کبھی نہیں ہوئے کہ نماز کے پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہے، چل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہی جملے انہوں نے پہلے کہے تھے کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ کس لیے کہا تھا؟ غدیر خم میں کہا تھا جب مولا علی علیہ السلام جی بنایا تھا. جی ہاں صحیح. اس میں بھی کہا تھا، عرفہ میں بھی یہ کہا تھا اپنے خطبے میں کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے، قرآن اور اہل بیت، تو تبھی گمراہ نہ ہو. تو یہ تو عمر تو سیاست دان تھا، یہ تو بڑا صحیح بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو دلانا چاہتے ہیں، لکھانا چاہتے ہیں، یہ کوئی آ کے نماز کے مسائل یا روزہ یا وہ اس طرح کی کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ لکھانا چاہتے ہیں. یہ اپنی خلافت اور امامت لکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں، یہ وصیت کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ بالکل اس کو پتا تھا کئی باتوں سے. ایک شخص جب مرتا ہے نا، جب کوئی بھی شخص مرتا ہے، کوئی زمیندار ہے، تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کرتا ہے کہ بھائی میری زمین کس کو دیا جائے. یا کوئی شخص دکاندار ہے، کاروباری ہے، بینک، اگر پتہ چلے نا کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ میں بہت اہم چیز لکھانا چاہتا ہوں، وہ سب کو تقریباً پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لکھانا چاہے گا، کیونکہ وہ پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے مرنے کے آثار ہیں. تو عمر کو پتہ چل گیا تھا، تبھی اس نے پھر عمر کا اپنے جملے ہیں، میں آپ کو وہ جملے دکھا دوں اس کے نے خود کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کرنا چاہتے تھے، میں نے منع کیا تھا، میں نے نہیں لکھنے دیا تھا. ان کی اپنی کتاب میں موجود. یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، جزء ثانی عشر، مصر میں چھپی ہے سنہ 1967 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 20 ہے. عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں عمر کے پاس گیا تھا اس کی خلافت کے آغاز میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ کس کے پاس سے آ رہے ہو، تمہارے چچا زاد بھائی کا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ عبداللہ ابن جعفر کی بات کر رہا ہے، عبداللہ ابن جعفر میرے چچا زاد بھائی. میں نے کہا وہ مسجد میں تھا، کچھ کہا کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں، عمر نے کہا نہیں، میں اس سے مراد نہیں لیتا، میں آپ کے خاندان کے بڑے آدمی کا بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس پانی کا مشک تھا، اور وہ فلانی شخص کے جو باغات ہیں، اس کے کھجور کے درخت ہیں، اس کو پانی دے رہا تھا، کچھ مزدوری کر رہا تھا، کچھ پیسے لے کے وہ پانی دے رہا تھا ان کو، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، علیک دماء البدن ان کتمتنیہا، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تجھ پہ کفارہ واجب ہوگا اگر تو نے سچ نہیں بولا.
هل بقي في نفسه شيء من امر الخلافہ، کیا علی علیہ السلام اب بھی اس کے دل میں خلافت کی جو سوچ ہے، خلافت کا خیال ہے اس کے دل میں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نعم، میں نے کہا جی ہاں بالکل، وہ اب بھی اس کے دل میں خلافت کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصلی خلیفہ میں ہوں، اصلی امام۔ عمر نے کہا یزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نص، کیا اس عبداللہ بن عباس سے کیا اس کا یہی سوچ ہے، اس کی یہی فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنایا؟ میں نے کہا جی ہاں، وازیدک، میں نے کہا کہ میں یہ بھی اضافہ کر لوں، سألت ابی عما یدعیہ فقال صدق، میں نے اپنے والد عباس سے بھی پوچھا، عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں نے ان سے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے ہی کہتا ہے، اصلی امام یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا۔ عمر نے کہا لقد كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرہ ذرو من قول لا یثبت حجہ، عمر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسے اشارے ہیں لیکن اس سے ان کی امامت نہیں بنتی، اس سے ان کی امامت نہیں بنتی۔ ولا یقطع عذرا، اور ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کوئی اس کی امامت اتنی ثابت نہیں ہوتی اور اس کا حجت نہیں بنتا۔ اچھا، وَلَقَدْ كَانَ يَرْبَعُ فِي أَمْرِهِ وَقْتًا مَا، ایک وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام بنانا چاہ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرَادَ فِي مَرَضِهِ أَن يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو وہ ان کا ارادہ یہی تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ نام لے کر علی علیہ السلام کو امام بنا۔ فَمَنَعْتُ مِنْ ذَلِكَ إِشْفَاقًا وَحِيطَةً عَلَى الْإِسْلَامِ، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، تو میں نے پیغمبر کو منع کیا۔ لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قریش ابدا، یہ تو اللہ کی قسم، یہ تو علی علیہ السلام امام کبھی بن ہی نہیں سکتے، قریش ان کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، وہ عرب کا سپیریئر ایلیٹ قبیلہ ہے، وہ تسلیم کہاں کرے گی علی علیہ السلام کو خلیفہ، نہیں ہو سکتا۔ ولو وليها لانتقضت عليه العرب من اقطارها، اور اگر یہ ان کو خلافت مل بھی جائے تو عرب اس کے خلاف لڑائی کرے گا اس شخص کے۔ فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی علمت ما فی نفسی فامسک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، کہ میں لکھنے نہیں دوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک گئے، انہوں نے نہیں لکھایا۔ وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِمْضَاءَ مَا حَتَمَ، اور اللہ تعالیٰ کے مقدر میں یہی تھا کہ اس کو خلافت نہ ملے۔ یہ عمر کے اپنے جملے ہیں کہ اس نے اعتراف کیا کہ عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کا نام لکھانا چاہتے تھے تو میں نے منع کیا۔ وَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ احمد بن ابی طاہر صاحب کتاب تاریخ بغداد فی کتاب مسندن، کہتا ہے کتاب تاریخ بغداد میں یہ سند کے ساتھ مذکور، یہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ جی روہت بھائی۔ جی جناب، اصل معنی میں نا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بات بولی تھی، کہہ رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور جو شیعہ ہیں ان کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب جو بھی ہیں وہ پرانا روایتی رہیں گے۔ یہ میرے آنے سے پہلے 3-4 سال پہلے کی وہ ہے، لیکن اس نے ابھی دوبارہ پھر کہا ہے، ابھی بھی کہتا تھا، تو میں نے اس لیے نا میں نے کہا کہ اسے کوئی نہ الہام ہے نہ کچھ ہے کہ اسے غیب کی خبر ہے کہ کوئی ہونے والا ہے، میں کہا یہ نا اسے نام دکھا دینا بھائی جیسے ہی وہ روہت کمار میرا مستری صاحب بہتر ہے، اس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ، اب نہیں وہ بولے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ذرا میرا نا چلے وہ بند کمرے میں اپنے لوگوں کے سامنے جو اس کے اپنے جماعت کے لئے نا شیعت لائیو آئے نا تو ہم بھی اس سے لائیو بات کریں نا تو انشاءاللہ وہ کیا بولے گا، وہ اپنے گھر میں پالتے جو طوطا گھر میں پالتے نا پنجرے میں، وہ اندر ہی پک کرتا بس، وہ جب پنجرا کھول تو اڑنے والا نہیں ہوتا، وہ حساب ہے اس کا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا ہم نے ایک ورڈ یوز کرتے تھے ان کے لیے، مصری صاحب، ہم نے ایک ورڈ ان کے لیے یوز کرتے تھے علماء کرام، لیکن اب ہم بدل کے نا علماء کرائم رکھ دیا ان کا نام۔ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل علماء کرائم ہے، تو وہ اب کئی سالوں سے ہم سے بھاگ رہے ہیں بھائی۔ وہ کوئی ان سے انٹرویو بھی لے لینا، وہ سب پہلے کہتا ہے لائری کا نام، لائری کا مطلب مجھے سوال نہیں کرنا، وہ بالکل میں نے دیکھا ہے۔ آپ اب چلے، میں کہتا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو ہیں مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، ہمارے شیعہ نوجوان بہت ہیں، ان سے آپ ایک اوپن جو سینسر نہ ہو، جو لائیو ہو، کہ یہ سوال آپ سے کر سکیں، تو آپ ہمارے نوجوانوں کا اگر جواب دے دیں تو پھر پتہ چلے نا کہ آپ نے شیعہ مذہب کو ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جی سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔